میرے نبی مسلح امامت پہ کھڑے ہیں اور تا حد نظر اصحاب ہیں، آنکھوں میں بے اختیار آنسو ہے، ماں کی یاد آ گئی۔ اچھا، حضور کی والدہ کب بچڑی؟ جب میرے نبی کی عمر 6 سال تھی۔ ابوا نامی ایک بستی آئی جہاں سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا آ کر کے رک جاتی ہے۔ بخار نے آ گھیر لیا اور آپ جان گئی کہ یہ بخار میری جان لے لے گا۔ وقت رخصت ام ایمن کو کہا کہ میرے بیٹے کو باحفاظت عبد المطلب تک پہنچا دینا۔ حضور کو پاس بلا لیا۔ ادھر بچپنے کی معصومیت، پیشانی میں نبوت کا نور، اور ماں بیٹے میں کھب سی گئی۔ 2 باتیں ہوئی اور پھر ہمیشہ کے لیے پہاڑوں میں سو جاتی ہیں۔ فرماتی بیٹا کل حی میت کل جدید بال کل کبیر یفنا وانا میتۃ وذکر باق وولدت طہرا۔ فرمایا بیٹا ہر نئی چیز نے پرانا ہو جانا ہے، ہر باقی نے فنا ہو جانا ہے۔ فرمایا بیٹا میں بھی جا رہی ہوں، لیکن سنو تیری ماں کا ذکر باقی رہے گا، اس لیے کہ میں تیرے جیسا پاکیزہ اور ستھرا محمد چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ سانسوں کی مالا ٹوٹ گئی، موتی فضا میں بکھرے، ماں سے لپٹ کے روئے، ننھے ہاتھوں سے کالے پتھروں کی قبر بنائی، آنسوؤں کا چھڑکاؤ کیا۔ پھر جہاں تک ماں نظر آئی، میرے نبی پلٹ کے ان کالے پتھروں والی قبر کو دیکھتے ہیں۔ میں سیدہ کے مزار پہ 2 دفعہ گیا ہوں۔ پہلی دفعہ حاضر ہوا، سحری کا وقت تھا، پہاڑ کے نیچے تھا، ماحول خاموش تھا، ہوا کا کہیں سے کوئی ایک جھونکا بھی نہ آیا۔ لیکن جب سیدہ آمنہ کے قدموں میں جا کھڑا ہوا، ایسا لگا کہ اللہ نے جنت کے 8 دروازے کھول دیے ہوں۔ آج بھی جنت سے ٹھنڈی ہوائیں سیدہ آمنہ کو سلام کرنے آتی۔ میرے ساتھ کچھ علماء تھے، میں نے کہا آج ہم بھی یہاں سے رخصت ہوں گے جس طرح حضور ماں سے بچھڑے تھے۔ میں نے کہا چلو آؤ پلٹتے ہیں، چلو آؤ بچھڑتے ہیں۔ وہ بچھڑنا، وہ پلٹ کے دیکھنا، اسی ادا کو اپنانا، پھر حضور کا بچپنا اور وہ بچپنے کی تڑپتی کہانی کا یاد آنا۔ مقام بدر تک ہماری ہچکیاں اور سسکیاں تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ ام ایمن کہتی میں حضور کو لے کے جب پہاڑ سے نیچے آئی، پیچھے پلٹ کے دیکھا تو حضور ساتھ نہیں تھے۔ جلدی سے پہاڑ پہ آئی، آنکھیں کیا دیکھتی ہیں، حضور ماں کے سرانے کھڑے ہیں اور وہاں کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے امی جی آپ تو جانتے ہو نا کہ میرا آپ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے۔ ام ایمن کی جان نکل گئی، سینے سے لگا لیا۔ میرے نبی فرمایا کرتے تھے ام ایمن میری ماں کے بعد میری ماں لگتی ہے۔ آج بچھڑی ماں کی یاد نے مصلی پہ کھڑے ہیں اور یاد آئی، یادوں کے چراغ جلے، صحابہ سے کلام ہوا، کاش ہم ماں جی ہوتے، ماں جی ہوتے، میری ماں زندہ ہوتی، تمہیں نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا، والدہ کو کوئی کام یاد آ جاتا، وہ مسجد نبوی کے دروازے پر آ کر کہتی بیٹا محمد میری بات سنو۔ حضور فرماتے نماز توڑ کے پہلے اپنی ماں کی بات کو سنتا۔ بہت بڑی دولت ہے دوست، اگر آپ کے پاس ہے تو اس دولت کی قدر کرو۔ ناراض ہیں تو یار معذرت کر لو، منانے میں دیر نہیں لگے گی، اور اگر یوں ہی چلے گئے نا دنیا سے تو پھر راستہ مانگو کہ زندگی راستہ نہیں دے گی۔ ایک بار آتے ہیں دوبارہ نہیں آئیں گے۔ میں جب بھی والدین پہ بات کرتا ہوں تو آخر پہ 2-4 باتیں ضرور کہتا ہوں۔ مانا کہ دوست آپ بڑے ہو گئے ہو، آپ کے کندھوں پہ بہت ساری ذمہ داریاں، ظاہر ہے کام کاج کے لیے نکلنا ہے، محنت مزدوری کرنا ہے، تھکے ہارے آتے ہیں، نیند چاہیے، کھانا لینا ہے، بچوں کو ٹائم دینا ہے۔ میرا صرف اتنا کہنا ہے دوست، کیا ہم 24 گھنٹوں میں سے 1 گھنٹہ اپنے ماں باپ کے لیے مختص نہیں کر سکتے؟ پاؤں دبایا کرو، گپ شپ لگایا کرو یار، ان کے لیے تحائف لایا کرو۔ سردیاں آ گئی نا، اچھی سی چادر لا کے دو ابا جی کو، اماں جی کو، اچھے کپڑے لا کے دو، پھول پیش کیا کرو، کبھی باہر گھمانے پھرانے لے جایا کرو یار، اچھے ہوٹل سے کھانا کھلانے لے جایا کرو، دوستی لگاؤ ان سے مشورہ کیا کرو یار، راز و نیاز کی باتیں کیا کرو۔ پڑھے لکھے آپ زیادہ ہو سکتے ہیں لیکن تجربات آپ سے زیادہ رکھتے ہیں، زندگی کے گر سلیقے ملیں گے ان کے قدموں میں بیٹھو گے۔ ہاں کبھی ابا جی سے پوچھا کرو، ابا جی کو پرانا یاد، پرانے دوستوں کی دلاویز کہانیاں سنا کرو۔ ہاں آپ کے پاس بھی میرے پاس بھی پرانے کبھی دوست ملے تو وہ دن بڑا خوبصورت اور یادگار ہوتا ہے۔ پچھلے کب 2 4 5 7 بال ملے تو یار یہ بھی بچھڑ گئے، وہ اپنی دنیا میں بس محنت مزدوری میں لگے رہے، ہمیں بڑا دیکھنے کے لیے ہارتے رہے، اور دوستیاں اپنی جگہ پہ، لیکن ساری توجہات ہماری طرف۔ یار سعادت مند بیٹا باپ سے کہے ابا جی پرانے دوست کی کہانی سنائے گا، کہیں پہ لبوں پہ تبسم کا پھیل جانا، کہیں پہ بچھڑوں کی یاد آنا اور تڑپ کے آنسو رخسار تک آنا، اور سعادت مند بیٹا اپنے بوڑھے باپ کو پرانے دوست سے ملانے لے جائے تو کیا یہ مریں گے؟ نہیں مریں گے۔ مرتے پتہ کب ہیں؟ جب ہم ان کو ٹائم نہیں دیتے۔ یقین جانو یہ بڑی تلخ زندگی گزارتے ہیں، بوڑھے اس وقت دنیا سے چلے ہی جاتے ہیں تقریباً
جب اولاد جو ہے وہ رخ بدل لیتی ہے، رخ پھیر لیتی ہے، او بھائی جان، اور پتہ کیا ہوتا ہے، ہم نے جو دیکھا ہے نا، ہم بڑھاپے میں سمجھتے کہ ہمارے کندھوں پہ اب والدین کے لیے صرف اتنی خدمت ہے کہ ہم نے ان کو ایک ماہ بعد کچھ نہ کچھ خرچ دینا ہے۔ میرا سوال ہے اس اولاد سے جو یہ خیال رکھتی ہے کہ اب ہماری ذمہ داری صرف ایک رہ گئی ہے کہ ہم نے خرچ دینا، کیا انہوں نے زندگی میں پیسہ نہیں دیکھا؟ اور بڑا کمایا یار، کما کے خرچ بھی ہمارے اوپر کیا ہوتا ہے۔ ہم سمجھے جس طرح دوسرے مفاد کے رشتے جڑے ہیں تو یہ بھی مفاد پرست ہے۔ میرا کہنا ہے سنبھال کے رکھو اپنا پیسہ، نہیں چاہیے آپ کا پیسہ۔ بڑھاپے میں ماں باپ کی صرف ایک ہی آرزو کہ ہمارے بچے ہمارے ساتھ کچھ وقت گزارے۔ ہم نے پردیس کے 40 سال دھکے اس اولاد کے لیے کھائے ہیں، ہم نے فیکٹریوں میں 18 گھنٹے اس اولاد کے لیے کی ہے محنت۔ بڑھاپے میں ماں باپ کو صرف اولاد چاہیے، لیکن ستم کیا ہوا، ایک گھر میں رہ کے 6 ماہ ہماری ان سے ملاقات نہیں ہوتی، ایک گلی میں، ایک محلے میں، ایک بستی میں رہ کے ہماری ملاقات نہیں ہوتی۔ بس کبھی سریرا مل جائے تو گزرتے سلام کر لیا، ابا جی اماں جی السلام علیکم، بس یہ ہے ہمارا رابطہ رہ گیا ان کے ساتھ۔ میں کھاریاں کے پڑوس میں آج سے 1 سال قبل حاضر ہوا، میرا جو میزبان تھا وسیم عباس اس کا نام ہے، وہ نوجوان انگلینڈ میں ہوتا ہے، اس کی والدہ کا ختم تھا اور اسی طرح کی ملتی جلتی گفتگو تھی، تو میں نے وہاں ایک بات سنائی۔ میرے ایک ملنے والے ہیں سیالکوٹ سے، ان کا تعلق ہے، وہ کہتے ہیں میں والدہ کو دکان پہ لے گیا، جوتا خریدنا تھا، دکاندار نے 6-7 قسم کے جوتے دکھائے، تو میں نے ماں جی سے پوچھا ماں جی پسند کون سا ہے؟ مجھے کہتی پتر سارے ہی سونے نے۔ تو میں نے دکاندار سے کہا ساری پیک کر دو، تو والدہ نے کہا بیٹا ایک چاہیے، کہا ماں تجھے سارے پسند ہیں تو پھر سارے لے کے جائیں گے۔ اچھا یہ بات اچھی لگی، آج تو ہم گن گن کے دیتے نا والدین کو، جو دیتے اس کا حساب بھی لیتے، بھائی تو اڑے کڑے خرچے نے، حالانکہ اس طرح نہیں کرنا، جب والدین کے پاس خرچ لے کے آؤ نا تو ایسے رکھ دیا کرو اور انہیں اختیار دیا کرو جتنے چاہیے اتنے۔ یہ کیا ہوا کہ گن گن کے ان کا خرچہ کیا لگانا ہے؟ یہ بات اچھی لگی، میں نے وہاں سنائی تو وہ وسیم مجھے گاڑی تک چھوڑنے آیا، دل کو چھو لینے والی بات کہہ گیا۔ کہتا ہے مولانا میں نے ایک دن والدہ کو کال کی کہ اماں جی کی کر رہے ہو؟ تو مجھے کہتی پتر ساگ بنا رہی ہیں، کھانے ہی آ جا۔ حکمن کہا، اچھا اگر حکمن بھی کہا ہے، اسلام آباد سے آنا ہے؟ آپ کس گاؤں سے سفر کر کے وہاں تک جانا ہے؟ ملتان سے، بہاول نگر سے، مظفر گڑھ سے، کہاں سے آنا ہے یار؟ ہزاروں میل دور بیٹا دیار غیر میں رزق حلال کی تلاش میں ہے یار۔ ماں نے ویسے لاڈ میں کہہ دیا کہ پتر کھانا ہی دے۔ کہتے ہیں مولانا یہاں چوٹ لگی، میں 3 گھنٹے میں ایئرپورٹ پہ تھا، وہاں سے فلائٹ لی اور 9 گھنٹے میں پاکستان۔ ماں کے ہاتھ کا پکا ہوا کہ ساگ بھی کھایا تھا۔ محبت کہاں ہواؤں فضاؤں میں اڑاتی ہوئی ماں کے قدموں میں لے آئی، اور ہم ایک ہی گھر میں رہ کے، ایک ہی بستی میں رہ کے 6 ماہ ملاقات نہ کریں، کیسے معاف کرے گا اللہ ہمیں؟